السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 18 سے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہمیں اللہ سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈرے وہ جو کافر ہے، جو مشرک ہے، جو اہل کتاب ہے، ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ حکم دے رہے ہیں کہ ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کہیں غافل نہیں ہو جانا، یعنی تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کا ڈر تم میں ہونا چاہیے، تم ڈرتے رہا کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا کیا مطلب؟ یعنی بس زبان سے کہتے رہنا کہ میں بڑا ڈرتی ہوں، میں بڑا ڈرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جانا، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو بجا لانا، ان چیزوں کو کر گزرنا، یہ ہے اصل تقوی۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے اب اتنی محبت ہے، اتنی زیادہ محبت ہے کہ دل چاہتا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں، اور یہ ڈر ہمیشہ رہتا ہے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، وہ تو میرا مالک ہے، وہ تو میرا رب ہے جس کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے، جس کے سامنے مجھے کھڑا کیا جائے گا، تو نہیں میں اس کو ناراض نہیں کر سکتی۔ تو یہ ایک ڈر ایک مومن میں ہونا چاہیے، تقوی اللہ تعالیٰ کا۔ کب ہم یہ تقوی اختیار کریں؟ کیسے ہم اس تقوی کو اختیار کریں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ڈر 24 گھنٹے ہم میں ہونا چاہیے، ہر جگہ پر یہ ایک احساس کہ میں اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ہوں۔ یہ ڈر جب ہم پر آ جائے گا، جب ہم اس ڈر کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کریں گے تو ہم گناہوں سے بھی بچتے رہیں گے، پھر ہمارے لیے نیکیاں کرنا بھی آسان ہوگا۔ تو اس ڈر کو کبھی نہیں بھولنا۔ اور اسی آیت میں ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پھر تقوی کا ذکر کیا ہے کہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ تو اس تقوی کو ہم کب کب یاد رکھیں؟ کیا ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کا تقوی ڈر یاد رہتا ہے جب گھروں سے ہم بے پردہ نکلتے ہیں؟ کیا یہ تقوی جب یاد رہتا ہے جب واقعی اللہ سے ڈرتے ہیں، جب فلموں کے گانے سنتے ہیں اور بڑا مزہ آتا ہے ان میں؟ یا پھر یہ تقوی جب یاد رہتا ہے ہمیں کہ جب ہم شوہر کو اس کی ماں اور اس کی بہن کے خلاف اس کے کان بھرتے ہیں، ان کے خلاف کرنا چاہتے ہیں، تب یہ تقوی یاد آتا ہے؟ یا پھر جب بیٹے کو اپنے بیٹے کو بہو کے خلاف بدگمان کرنا، جب اللہ کا ڈر یاد رہتا ہے؟ جو کام شیطان کا ہے رشتے توڑنے والا، وہ ہم شیطان کے ایجنٹ بن کے ہم خود یہ جب کام کرتے ہیں تو واقعی کیا جب تقوی یاد رہتا ہے؟ کتنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں گھر کے کاموں کی وجہ سے، تو کیا جب واقعی اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا کہ میں نے اپنی نمازیں چھوڑ دی؟ کیا ان محفلوں میں ہمیں واقعی اللہ کا ڈر یاد رہتا ہے جہاں پہ بیٹھ کے دوسروں کی غیبتوں کے بڑے مزے لیتے ہیں ہم؟ اور کیا جب یہ ڈر، یہ تقوی ہمیں یاد رہتا ہے جب غیر محرموں کے ساتھ، دیور ہے، جیٹھ ہے یا کزنس ہے، ان کے ساتھ فری ہو کر بات کرنا، کیا واقعی جب اللہ سے ڈر لگتا ہے؟ یہ سب تو ہم آسانی سے کر گزرتے ہیں، اور پھر بعد میں ہم کہتے ہیں مجھے تو اللہ کا بڑا ڈر ہے، میں تو اللہ سے بڑا ڈرتی ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے۔ ابھی ہم نے سیکھا نا تقوی کسے کہتے ہیں، یعنی تقوی وہ چیز ہے، یعنی جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، جن چیزوں سے روکا ہے، اس سے رک جانا، یہ ہے اصل تقوی۔ تو آج سے ہم نے تقوی والی زندگی گزارنی ہے۔ بس ذہن میں ہماری ایک ہی بات ہو کہ میں جو کچھ کر رہی ہوں، جو کچھ میں کہہ رہی ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ کا تقوی ضرور شامل رکھیں کہ کہیں اس سے رب ناراض تو نہیں ہو رہا ہے۔ وہ سارے کام ہم نے چھوڑ دینا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ تقوی کی بہت بڑی اہمیت ہے، تقوی والوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو تیار کیا ہے۔ تو تقوی میں ہمیں نا پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے، ہمیں لوگوں سے نہیں ڈرنا ہے، کیونکہ لوگوں کے ہاتھ میں جنت نہیں ہے۔ لوگ ہمارا حساب نہیں لیں گے کل والے دن، اللہ تعالیٰ ہمارا حساب لیں گے۔ تو ہمیں اللہ کا ڈر رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم نے ڈرنا ہے۔ کاش واقعی یہ ڈر اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ڈال دے کہ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں،
ایک تقوی والی زندگی ہم گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور دوسرا حکم کیا ہے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان بھیجا ہے۔ کل کے لیے یعنی آنے والی زندگی کے لیے، آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اس کی طرف بھی تو دیکھیں، اس کو بھی تو جانچیں پرکھیں، اس کی بھی تو کوئی کوشش کریں، کیونکہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت بنانے کے لیے دی ہے، یہ دنیا ہمیں دنیا بنانے کے لیے نہیں دی۔ اور جتنا کچھ ہم بھیج رہے ہیں یا جمع کر رہے ہیں، وہ سب کا سب ہم کس لیے؟ صرف اس دنیا کے لیے۔ ہمارے بینک اکاؤنٹس دیکھ لیں کتنے بھرے پڑے ہیں، اور ہمارے آخرت کے اکاؤنٹس خالی پڑے ہیں، ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہے، کل کی تیاری ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم کل کی تیاری کریں، کل کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہم آگے بھیجیں، کچھ سامان تو آگے بھیجیں۔ ہم ہر کوئی اپنا اپنا جائزہ لے، چیک کرے کہ کیا کیا چیزیں میں نے تیار کر لی ہیں۔ خالی ہاتھ تو نہیں جا سکتے وہاں پر، وہاں کی زندگی بھی بہت لمبی زندگی ہے۔ اگر اس دنیا میں ایک ملک سے دوسرے ملک اگر ہم سفر پہ جا رہے ہیں، یا ایک شہر سے دوسرے شہر ہم جب سفر کے لیے جاتے ہیں، کتنی تیاری کر کے نکلتے ہیں، بار بار بیگ کو چیک کریں گے کہ سب ضرورت کا سامان ساتھ میں رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے، کہیں میں یہ چیز تو نہیں بھول گئی، اچھا میری وہ فلاں ضرورت کی چیز رہ گئی تھی۔ ہر چیز کو بار بار دیکھ دیکھ کر اپنے بیگ کو پورا ہم تیار کر کے رکھتے ہیں کہ کہیں کوئی چیز مس نہ ہو جائے۔ اور جہاں جا رہے ہیں وہ ساری چیزیں وہاں ملنی بھی ہے، لیکن پھر بھی یہاں سے کتنی تیاری ہم کر کے جاتے ہیں، وہ چھوٹے سے سفر کے لیے اتنی تیاری، اور آخرت کا طویل سفر جو کبھی نہیں ختم ہونے والا ہے، اس کے لیے کوئی تیاری ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر شخص کو دیکھنا چاہیے، آپ بھی دیکھیں، میں بھی دیکھتی ہوں کہ ہم نے کل کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، کچھ بھیجا بھی ہے کہ نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بستے خالی پڑے ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں خالی ہاتھ کھڑے ہو اور وہاں کچھ ملنا بھی نہیں ہے۔ جو کچھ لے جانا ہوگا وہ یہاں سے ہم نے لے جانا ہے، اور ایسے بھی نہیں ہے کہ چلیں جیسے تیسے گزار لیں گے وہاں پہ۔ اگر خبر کی زندگی کو ہی تصور کریں، اس زندگی کو اگر ہم یاد کریں، وہ بھی ایک گھر کے مانند ہے، اور وہ خبر کا گھر جو ہے، کیا اس میں ہمیں کھڑکی نہیں چاہیے؟ کیونکہ خبر میں یا تو جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے یا تو جہنم کی، تو کیا اس گھر کے لیے ہم نے کھڑکی کا انتظام نہیں کرنا ہے؟ تصور کریں ایک ایسا گھر بالکل چھوٹا، اور اس میں نہ کوئی کھڑکی ہے نہ ہی کوئی دروازہ ہے، تو اندر کیا حال ہوگا؟ تو کھڑکی کا ہم نے انتظام کرنا ہے۔ قبر کا گھر کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، کیا اس کی صفائی کی ضرورت نہیں ہے؟ اس گھر میں رہنا ہے نا، تو کیا ان کیڑے مکوڑوں سے بچاؤ کی کوئی ہمیں تیاری نہیں کرنی ہے؟ کچھ آگے نہیں بھیجنا ہے سامان کی تاکہ وہ کیڑے مکوڑے صاف ہو، وہاں سے میرے قبر کی صفائی کی جائے؟ اور اندھیرا ہے تو کیا روشنی ساتھ لے کر نہیں جانی؟ روشنی یہ نہیں بھیجنی ہے ہمیں ابھی سے اس گھر کی تیاری کرنی ہے، روشنی بھیجنا ہے یہاں سے تاکہ وہ گھر روشن ہو، جب جائیں وہاں پہ تو وہ گھر ایک دم سے روشن ہو، صاف ستھرا ہو، اور جنت کی کھڑکی کھلی ہو۔ اور وحشت اور تنہائی کا گھر ہے، کوئی ساتھی نہیں وہاں پر، اکیلی زندگی گزارنا ہے قبر میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ بڑا ہی وحشت کا گھر ہے وہ، کوئی بات کرنے کے لیے نہیں، اتنی تنہائی، اور پتہ نہیں کتنا طویل وقت اس میں گزارنا ہے۔ تو ساتھی بھیجنے ہیں ہم نے تاکہ ہمیں قبر میں وحشت نہ ہو، تنہائی نہ محسوس ہو، یہ نیک اعمال ہمارے ساتھی بنیں گے۔ تو کیا یہ سب سامان ہم نے نہیں بھیجنا ہے وہاں پہ؟ اور آخرت کی زندگی میں بھی آگے آپ دیکھیں، کیا وہاں بھوک نہیں لگے گی؟ کیا وہاں کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ یا تو جنت کے کھانے ہیں، اور یا نہیں تو پھر جہنم کا ایسا کھانا جو گلے میں اٹکے گا، کانٹے دار کھانا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کیا وہاں پیاس نہیں لگے گی؟ ہم نے سامان بھیجنا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، دیکھو تم نے کیا سامان بھیجا ہے، ذرا چیک تو کر لو۔ تو ہم خود دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا بھیجا ہے اور کیا کیا بھیجنا باقی ہے۔ ٹائم بہت کم ہے، ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، اور ہم نے سامان بہت سارا ہم نے بھیجنا ہے، اور ہم نے کچھ بھیجا ہی نہیں۔ تو کیا کیا سامان ہم بھیج سکتے ہیں؟ تو وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کیا کیا سامان ہم بھیج سکتے ہیں۔ ہم کچھ اپنی پیاری سی نمازیں جو سکون سے پڑھی ہوئی ہیں،
وہ نمازیں بھیجیں، اور کچھ ایسی نمازیں بھی آگے بھیجیں جو کسی کو نہ پتہ ہو، جو چپکے سے پڑھی گئی تھی، کسی نے نہیں دیکھی۔ اور رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ کچھ نفیلی روزے بھی ہم بھیجتے ہیں آگے، پتہ نہیں کیا ہمیں وہاں پہ کام آ جائے، تو یہ بھی چیزیں تو ہم نے وہاں پہ بھیجنی ہیں۔ اور چھپے ہوئے صدقات جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اور کچھ ایسی قربانیاں بھی ہم بھیجتے ہیں آگے، وہ قربانیاں جو دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ قربان کریں، لیکن صرف ایک اللہ کی رضا یاد آ گئی تھی، جنت یاد آ گئی تھی، تو کچھ قربانیاں بھی بھیجتے ہیں، کچھ اللہ کے لیے قربانیاں بھی کریں گے۔ اور کچھ کمپرومائزز بھی، کہیں شوہر سے کمپرومائز کر رہے ہیں، کہیں سسرال والوں سے کمپرومائز کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ رب راضی ہو جائے، تو کچھ کمپرومائز بھی آگے بھیجتے ہیں۔ اور کچھ ایسا وقت ہم بھیجیں گے، وہ بھی آگے بھیجیں گے جو ہم نے قرآن کے ساتھ گزارا تھا، جو راتوں میں اٹھ اٹھ کے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، وہ راتیں بھی ہم آگے بھیجیں گے۔ اور کچھ ندامت کے آنسو، ایسے آنسو جو اللہ کے ڈر کے خوف سے نکلی ہو، وہ آنسو جو آج اگر ہم یہاں بہائیں گے تو یہ آنسوؤں میں اتنی طاقت ہے کہ جہنم کی آگ کو بجھا سکتی ہے، تو کچھ ایسے آنسو بھی آگے بھیجیں گے تاکہ جہنم کی آگ ہماری بجھ سکے۔ کچھ ایسی معافیاں بھیجیں گے جو لوگوں کو دل تو نہیں چاہ رہا تھا معاف کرنا، لیکن اس لالچ میں کہ میرا رب بھی مجھے معاف کر دے، تو اسی لیے کچھ اس طرح کی معافیاں بھیجیں گے جو ہم نے لوگوں کو معاف کر دی تھی۔ کچھ ایسی تھکان بھیجیں گے، وہ تھکان جو صرف اللہ کی عبادتوں میں ہمیں ہوئی، وہ تھکان جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہوئی۔ اور کچھ ایسی محبتیں ہم آگے بھیجیں گے، بے لوث محبتیں، یعنی لوگوں سے محبتیں کی جس میں کوئی مفاد نہیں تھا، کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، صرف اللہ کے لیے محبت کی تھی۔ کچھ ایسی دعائیں ہم آگے بھیجتے ہیں، وہ دعائیں جو میں نے اتنی رو رو کر مانگی، اتنی تڑپ کے میں نے مانگی، مجھے اتنی ضرورت تھی لیکن پھر بھی قبول نہیں ہوئی، لیکن پھر اس کے بعد بھی میں اس پہ اللہ تعالیٰ سے کوئی شکایت یا شکوہ یا گلہ نہیں کی، میں صبر کی۔ تو کچھ ایسی دعاؤں کو بھی ہم آگے بھیجتے ہیں جو قبول نہیں کی گئی۔ تو یہ سارا سامان ہم نے بھیجنا ہے۔ اب آپ دیکھیں کیا کیا بھیج سکتی ہیں، بھیجیں، کیونکہ وہ بہت طویل زندگی ہے میری بہنوں، سمجھیں بہت لمبی زندگی ہے، اور وہ سب سامان ہمیں یہاں سے لے جانا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان بھیجا ہے۔ ابھی وقت ہے ہمارے پاس، ایک دفعہ روح نکل جائے تو ہم کچھ بھی نہیں بھیج سکتے یہاں سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ پھر سے دوبارہ تاکید کی ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، ہم نے کیا چھپایا، ہم نے کیا چیزیں ظاہر کی، ہمارے چھوٹے سے عمل، ہمارے بڑے سے عمل، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر کاموں سے واقف ہے، ہر کاموں سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، خبردار ہے۔ اور ہم کتنی مرتبہ چھوٹی چھوٹی گناہ ہے یا نافرمانی کے کام ہے کر کے خود کہتے ہیں چھوٹی سی تو بات ہے نا، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، نہیں بہت کچھ ہوتا ہے چھوٹی سی بات پہ بھی۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی بھی بات کا سوال کرے گا اور بڑی بات کا بھی سوال کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہماری ہر چیز ہے، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی۔ اب نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور دیکھو یعنی ایک اللہ تعالیٰ نے ایک پھر سے ہمیں واعظ و نصیحت کی ہے، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا، یعنی دیکھیں کتنا پیار ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو تم ان کی طرح نہ بننا، کن کی طرح، ان لوگوں کے جیسے نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اللہ اکبر، یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کو بھلا دیتے ہیں، تو اب ان کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے انہیں ایسے کر دیا کہ اپنے آپ کو بھول گئے۔ اب ان کی سزا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھول گئے، یعنی اپنا مقصد بھول گئے۔ اب وہ آخرت کی کوئی تیاری نہیں کرتے۔ ایسے ہی نہیں کہ دنیا میں تو بڑے شاطر ہوں گے، دنیا کے ہر کام ان کو یاد ہوں گے، لیکن اللہ نے ان کو یہ سزا دی کیونکہ وہ اللہ کو بھولے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا آپ بھلا دیا۔ اب یہ آخرت سے غافل ہو گئے، یعنی اب وہ حق کو نہیں دیکھتے،
یعنی اب ان کو وہ چیزیں نظر نہیں آتی جن سے وہ اپنی آخرت بنا سکتے ہیں، اب وہ ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھتے جس سے اپنے آپ کو آگ سے بچا سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ المنافقون میں کیا فرمایا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ مومنو، تمہارا مال اور اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے گا تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ مال اور اولاد یہ رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، ورنہ یہ خسارہ پانے والوں میں سے ہیں۔ عورتوں کی ایکسکیوز کیا ہے؟ اولاد، اور آدمیوں کی ایکسکیوز کیا ہے؟ مال، اور یہی چیزیں رکاوٹیں بنتی ہیں، یہی چیزوں کی وجہ سے اللہ کی یاد سے دور ہو جاتے ہیں، یہ خسارہ پانے والے ہیں۔ دنیا میں ہو سکتا ہے بزنسز بہت اچھے چل پڑے، جائیداد پہ جائیدادیں بن رہی ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں خسارہ اٹھانے والے، یہی اصل خسارہ ان کا آخرت میں ہوگا۔ پھر فرمایا جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہے، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اور جنت والے، اہل جنت اور اہل دوزخ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یعنی یہ لوگ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق برابر نہیں ہوں گے۔ اس دنیا میں لگتا ہے سب ایک جیسے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایسے نہیں ہیں۔ جو لوگ برا کام کرتے ہیں، کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کے جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کی زندگی اور موت ایک سا ہوگی؟ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں برے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے سورۃ الجاثیہ میں فرمایا ہے، اور دوسری سورۃ المؤمن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں، اور نہ ایمان لانے والا نیکوکار اور نہ بدکار۔ تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ برابر نہیں ہے۔ ایک بڑا محنت کر کے حلال طریقے سے کمائی کما رہا ہے، بے شک تھوڑی ہی کما رہا ہے، ایک ہے کہ حرام طریقے سے کما رہا ہے، کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزار رہا ہے، اور ایک کو پرواہ ہی نہیں ہے، لاپرواہی کی زندگی گزار رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بار بار توڑتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصحاب الجنت ہم الفائزون، اصل اہل جنت ہے یہی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ تو اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، جسے جنت مل گئی یہ اصل سکسیس ہے، اور ہماری ساری محنت، کوشش، ہمارا مال جہاں لگ رہا ہے، ہمارا وقت جہاں لگ رہا ہے، وہ ساری دنیا کی کامیابیوں کے لیے، اور بچوں کو بھی یہی سکھاتے ہیں کہ یہاں کامیاب ہو جاؤ۔ بچوں کا سارا وقت، ساری ان کی انرجی دنیا کی کامیابی کے لیے ہم لگا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اصل کامیابی تو وہ کامیابی ہے جو اسے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ تو اب آپ بتائیں ہمیں کس کامیابی کے لیے زیادہ محنت کرنی ہوگی؟ وہ کامیابی جو اس دنیا میں ہمیں ملنی ہے، وہ آنکھ بند ہوتے ہی وہ کامیابی یہیں رہ جائے گی؟ کچھ لوگ بامشکل کچھ مہینے ہمیں یاد رکھیں گے، اس کے بعد کوئی یاد بھی نہیں رکھے گا ہمیں کہ ہم کبھی دنیا میں آئے تھے۔ تو اصل ہمیں اس آخرت کی، وہ کامیابی کی فکر ہم نے کرنی ہے۔ جب ہم اپنی ایک مقصد اور انٹینشن بنا لیں گے نا کہ وہاں مجھے کامیاب ہونا ہے، اور وہاں کی کامیابی کی ہم جب محنت کریں گے نا، تو دنیا بھی خود بخود پیچھے چل کر آئے گی، ذلیل ہو کر آئے گی، دنیا خود بخود پیچھے آئے گی۔ جب ہم آخرت بنانے لگیں گے تو دنیا خود بخود ٹھیک ہو جائے گی ہماری۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ واقعی ہمیں تقویٰ والی زندگی عطا فرمائیں، اور ہم سب نے کوشش کرنی ہے میری پیاری بہنوں کہ ہم نے کیا کیا آگے بھیجا ہے چیک کرنا شروع کر دیں۔ کیا آپ مطمئن ہیں؟ کافی ساری چیزیں بھیج چکے ہیں آگے، اب اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر مطمئن ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی میں نے کچھ نہیں کیا، ابھی بہت سارا سامان میں نے بھیجنا ہے اپنی آگے والی زندگی کے لیے، تو پلیز اٹھیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرما دے۔ ان آیات کی تلاوت سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر
نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.